میری ذات ذرائع بے نشان۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ زرد رنگت، دش حلقوں میں دھسی ہوئی آنکھیں اور ابھری ہوئی ہڈیوں والا وہ چہرہ صبا کا نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو اس کو مشہور کر دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگا اس کا پورا وجود پانی بن کر بہنے لگا ہو۔ وہ گھر پر نہیں تھی اور شام تک اس کے دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر صبا آ گئی تھی، گود میں ایک چھوٹی بچی کو اٹھائے، جسم کو ایک کالی چادر میں چھپائے۔ اس نے دروازے پر آفرین کو دیکھ لیا تھا۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے دوبارہ آفرین پر نظر نہیں ڈالی۔ صبا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آفرین کو لگا تھا یہ جملہ بولتے ہوئے اس کے حلق میں کتنے ہی کانٹے چبھ گئے تھے۔ صبا خاموش رہی اور اپنی بچی کو اس نے دہلیز پر بٹھا دیا اور ایک چابی سے تالا کھولنے لگی۔ صبا، کیا مجھے معاف کر دو گی؟ تالا کھل گیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر جانے لگی۔ صبا، میری بات کا جواب دو، آفرین نے دروازہ پکڑ کر کہا۔ اندر آ جاؤ، یہاں تماشا مت بناؤ۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی آئی۔ آفرین اس کے پیچھے اندر آیا۔ صبا نے اندر جا کر لائٹ آن کی اور بچی کو ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ کہو، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ صبا، میں نے معاف کیا۔ اور صبا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم ایک بار میری ماں سے مل سکتی ہو؟ وہ بہت بیمار ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ آفرین کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ایکسپریشن لیس تھا۔ وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا طلاق دیتے وقت صبا اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ صبا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ مت کرنا۔ وہ آہستہ سے گڑ گڑایا۔ میں آ جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ اپنی بچی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آفرین کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے حلق پر پاؤں رکھ کر زور زور سے پیر دبانا شروع کر دیا۔ صبا، تم چیخو، چلاؤ، مجھے گالیاں دو، کہو میں نہیں آؤں گی، تمہاری ماں مرتی ہے تو مر جائے، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے کچھ کہو مگر یوں میری بات نہ مانو۔ آفرین کو نہیں معلوم اسے کیا ہو گیا، بس وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ صبا خاموش رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیا۔ آفرین کو یاد آیا کہ صبا چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی۔ ذرا سی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ آج اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح اسے دیکھتی رہی تھی جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ کتنے ہی دیر روتا رہا، پھر آستین سے آنکھیں رگڑتے ہوئے وہاں سے آ گیا۔ دوسرے دن صبح صبا آئی۔ آفرین ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تائی امی کرا رہی تھی۔ آفرین نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اپنی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھی۔ تایا ابا نے اسے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صبا، آؤ، اندر آؤ۔ وہ اندر آ گئی۔ تایا نے اسے گلے لگانا چاہا، اس نے بڑے سکون سے انہیں ہاتھ سے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آفرین نے صبا کو کہتے سنا۔ پتہ نہیں کس طرح سے صبا کے آنے کی خبر سارے گھروں میں ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے لوگ آنے لگے۔ کمرہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ امی، صبا آ گئی ہے، آفرین نے ماں کو اطلاع دی۔ وہ ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کہاں ہے صبا، کہاں ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے۔ تائی نے اٹھنے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن اس نے اٹھا نہیں گیا۔ سب آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تائی نے اسے دیکھ لیا۔ ایک دم وہ خاموش ہو گئی، لیکن ان کا جسم لرز رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر سب نے دیکھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ صبا نے بڑے سکون سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تائی امی نے ایک دم بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے تم پر بہت ظلم۔ تائی آگے آ گئی تھی۔ صبا نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے آپ کو بھی معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اس نے کہا، اور پھر وہ اپنی بچی کو اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ صبا، تم کہیں مت جاؤ، تم ہمارے پاس رہو، اپنے گھر آ جاؤ۔ چھوٹے تایا نے اسے روکنا چاہا۔ تایا، مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں، جگہ چاہیے، وہ میرے پاس ہے۔ وہ رکی نہیں۔ پھر ہر ایک شخص نے
اسے روکنا چاہا۔ تایا روتے ہوئے اس کے پیچھے دروازے تک گئے، مگر وہ نہیں ٹھہری۔ جس خاموشی سے اور سکون کے ساتھ آئی تھی اسی خاموشی اور سکون کے ساتھ چلی گئی۔ آفرین، یہ سب نہیں ہوگا، کم سے کم میری زندگی میں نہیں ہوگا۔ میں طارق کو اپنے آپ کو دہرانے نہیں دوں گی۔ تم ہوتے کون ہو اپنے بیٹے کے ساتھ سارہ کی منگنی کرنے والے؟ اقصیٰ آفرین سے یہ سنتے ہوئے غضبناک ہو گئی تھی کہ اس نے سارہ کی منگنی حیدر سے کر دی ہے۔ وہ آج ہی پاکستان آئی تھی اور آتے ہی سارہ سے ملنے کے لیے آفرین کے یہاں گئی تھی۔ اگر سارہ وہاں نہ ہوتی تو وہ کبھی آفرین کے یہاں نہ جاتی۔ دل میں کچھ ایسی ہی دراریں پڑ چکی تھی۔ سارہ سے ملنے کے بعد آفرین انہیں کوئی ضرورت کی بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور وہاں انہوں نے سارہ کی منگنی کا انکشاف کر دیا۔ اقصیٰ، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر صبا خود سارہ کو میرے حوالے کر کے گئی ہے۔ آفرین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہر غلطی کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اور تم لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تم لوگوں نے گناہ کیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ صبا اسے تمہارے سپرد کر کے گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی سادگی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اسے بار بار اعتبار کرنے کی عادت تھی، اسے بار بار معاف کرنے کی عادت تھی، اور اسی عادت نے اسے اس کم عمر میں قبر میں پہنچا دیا۔ مجھ میں یہ دونوں عادتیں نہیں ہیں، اور میں سارہ کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو آپی کے ساتھ ہوا۔ اقصیٰ، یہ منگنی صرف حیدر کی مرضی سے نہیں ہوئی، اس میں سارہ کی بھی پسند شامل ہے۔ تم یہ رشتہ توڑ کر اسے تکلیف پہنچاؤں گی۔ آفرین اقصیٰ کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ سارہ کی پسند؟ سارہ کو ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ تمہارے بیٹے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ اقصیٰ کے لہجے میں زہر بڑھتا ہی گیا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، پھر وہ خود ہی رشتہ توڑ کر آئے گی۔ اقصیٰ، یہ مت کرنا۔ صبا نے اس سے سب کچھ چھپا کر رکھا ہے، پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اسے کچھ کہنے کا؟ تم فرینچ نہیں جانتی ہو، لیکن یہ خط کسی سے پڑھوا لو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ سارہ کو اپنے پاس رکھ لینا، اسے میرے خاندان کے پاس مت بھیجنا۔ ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ یہ سب میں نے نہیں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے۔ اقصیٰ، یاد رکھو، وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو معاف کر چکی تھی، لیکن اس نے تم لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا۔ جو کچھ میرے خاندان نے اس کے ساتھ کیا تھا تم سب نے بھی وہی کیا تھا۔ تم لوگوں نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی زندگی برباد ہوئی تھی تو اس میں تم لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ کیوں اس کی شادی ہونے دی؟ کیوں نہیں اسے بچایا؟ کیوں اسے تباہ ہونے دیا؟ آفرین بھی بگڑ گئے۔ اقصیٰ، اب ماضی کو ماضی ہی رہنے دو۔ سارہ کو پچھلے 24 سال سے کچھ نہیں ملا، اب اگر اسے کچھ مل رہا ہے تو اسے مت چھینو۔ اسے صبا کی ماضی بتا کر تم باقی زندگی کے لیے رلاتی رہو گی، یہ سب مت کرو۔ اقصیٰ اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ سارہ، تم نے مجھے فون پر نہیں بتایا کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ آفرین کے کمرے سے نکل کر جاتے ہوئے اقصیٰ نے سارہ سے پوچھا۔ اس سوال پر سارہ کے چہرے پر پھیلتی ہوئی دھنک دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں بتانا چاہتی تھی، لیکن آفرین انکل نے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ میں تو منگنی بھی آپ کے پاکستان آنے کے بعد ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن آفرین انکل کو جلدی تھی، اس نے کچھ جھیپتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ نے آفرین کو دیکھا، وہ نظر چرا گئے تھے۔ پھر اس نے سارہ سے پوچھا، تم حیدر کو پسند کرتی ہو؟ سارہ اور جھیپ گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی شفق نے اقصیٰ کا چہرہ تاریک کر دیا۔ اقصیٰ کو یاد آیا کہ آفرین کے ذکر پر صبا بھی اسی طرح گلابی پڑ جاتی تھی۔ سارہ کی چھپی ہوئی مسکراہٹ نے اقصیٰ کو بے اختیار صبا کی یاد دلا دی تھی۔ شادی کب کرو گے؟ اقصیٰ نے آفرین سے پوچھا۔ چند سال بعد۔ شادی سے پہلے یہاں کس حیثیت سے رہے گی؟ جیسے پہلے رہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب حیدر سے منگنی کے بعد تو اس کے یہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم یا تو اسے میرے ساتھ جانے دو یا پھر باقاعدہ اس کی شادی کروا کر اپنے گھر لاؤ۔ اقصیٰ نے وہی کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سارہ اقصیٰ کی ضد پر ڈر گئی۔ آفرین بھی خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، میں حیدر سے بات کرتا ہوں اور پھر کل تمہیں بتا دوں گا۔ پھر کچھ سوچ کر آفرین نے کہا، اقصیٰ، تم ہوٹل میں رہنے کی جگہ یہاں آ کر رہ سکتی ہو، پھر اپنے گھر جا سکتی ہو، وہ ابھی بھی خالی ہے۔ اقصیٰ نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔
تم جب چاہے وہاں چلی جانا۔ آفرین اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تو یہ بات کہی، صبا اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کرو، یہاں سے چلو، تم اس طرح ٹھوکر کھانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہو۔ میں نے فون پر چاچا سے بات کی تھی، انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں، اگر ہمارے ساتھ نہیں تو ان کے ساتھ چلی جاؤ، مگر اس طرح دھکے نہیں کھاؤ۔ اپنی ماں کے مرنے کے 6 دن بعد ایک بار پھر اس کے پاس گیا تھا۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گی اسے گزاروں گی۔ وہ آواز بھی اسی طرح سرد تھی۔ تم اس طرح زندگی گزارو گی تو ہم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ سب سکون سے ہے، سب خوش ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس سب کو مجھے برباد کرنا تھا، سو سب نے مل کر دیا۔ آفرین نے اس کی زبان پر شکوہ سن لیا۔ تم برباد نہیں ہوگی صبا، میں تم سے شادی کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آفرین نے اپنی دل کی بات کہہ دی۔ اور آسماء اور حیدر، ان کا کیا ہوگا؟ اس نے عجیب لہجے میں پوچھا۔ آسماء مان جائے گی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور جانتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آفرین نے بڑے یقین سے کہا۔ مجھے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا نہیں آتا، ایسا کر بھی لوں تو مجھے اس پر پیر جمانا نہیں آ جائے گا۔ تمہیں 3 سال پہلے مجھے گندگی سمجھ کر جھٹک دیا تھا، مجھے آج بھی اپنا وجود گندگی ہی لگتا ہے۔ تم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو، گزارو۔ مجھے دوسروں کی چادر کھینچ کر اپنا وجود ڈھانپنا نہیں آتا۔ وہ ابھی بھی وہی صبا تھی، 3 سال پہلے والی۔ ظاہر بدل گیا تھا، باتیں کیسے بدل جاتی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، نہ کرو، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، اپنا نہ صحیح تو سارا کا تو سوچو۔ آفرین نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی کا تو خیال ہے مجھے اب، میرا دل اپنے گھر والوں کے پاس جانے کو نہیں چاہتا۔ وہ مجھے قبول کر لیں گے، سارا کو نہیں، یہ انہیں بوجھ لگے گی، وہ اس سے نفرت کریں گے۔ تم جانتے ہو سارا کے باپ نے اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا، اس نے مجھے اسی وجہ سے طلاق دی تھی۔ مرد طوائف کو بسا لیتا ہے لیکن تہمت لگی ہوئی عورت کو نہیں۔ کل کو سارا بڑی ہوگی، اگر کسی نے اسے سب بتا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا قصور نہیں تھا، لیکن مجھے سزا ملی۔ جو کچھ ہوا اس میں سارا کی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن بس میں چاہتی ہوں میری طرح اسے سزا نہ ملے۔ سارا کا خیال ہے تمہیں، بس اپنا نہیں ہے۔ میرے خیال اللہ نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ مجھے لگتا ہے آفرین، میں نے ضرور کوئی گناہ کیا تھا۔ خدا کسی کو گناہ کے بغیر اتنی رسوائی نہیں دیتا جتنی اس نے مجھے دی ہے۔ 3 سال پہلے جب جی چاہا تھا میں اس سے بات کرتی تھی، 3 سال سے اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ میں 3 سال سے اسے آواز دے رہی ہوں مگر وہ جواب نہیں دیتا۔ میں 3 سال سے وہ ہر کام کر رہی ہوں جو اسے خوش کر دے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھ لو، میں نے صبر کیا ہے، میں کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ میں نے 3 سال میں ایک بار بھی کسی کو یہ سب کچھ نہیں بتایا، مگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے سب کو معاف کر دیا، تم کو، تائی امی کو، تایا ابا کی امی کو، سب کو، مگر وہ مجھ سے خفا ہے۔ وہ پھر بھی مجھ سے خفا ہے۔ اللہ کو عزیزی پسند ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں مٹی بن جاؤں، لوگوں کے پیروں کے نیچے آؤں، مسلی جاؤں، پھر وہ مجھ پر اپنی نظر کر دے گا۔ مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے آفرین، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی گناہ تو ضرور کیا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آفرین اس کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسے شکوہ سننا چاہتا تھا، مگر اب اس کی ہر بات اس کے وجود کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ تم ایسی باتیں نہ کرو صبا، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری ایسی باتوں نے کتنوں کی زندگی اجاڑ دی ہے۔ تمہارے اس آنسو کی وجہ سے اللہ نے کتنوں کو خون کے آنسو رلائے ہیں۔ تم صبر رکھو، شکوہ کرو، معاف نہ کرو، بدلہ لو۔ تم ایسے کرو گی تو بہت سے زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ کوئی اس کے وجود کے اندر چلا چلا کر کہہ رہا تھا، صبا مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آفرین اس کے قریب آ گیا۔ تم بس ایک کام کرنا، دوبارہ کبھی میرے پاس مت آنا، نہ مجھ سے رابطہ کرنا، نہ مجھے ڈھونڈنا، بس میرے لیے کچھ کرنا ہے تو یہی کرنا۔ وہ ابھی پہلے کی طرح جارو قطار رو رہی تھی۔ اس روز وہ چپ نہیں ہوئی، وہ روتی رہی بچوں کی طرح، یوں جیسے کسی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو، یوں جیسے کسی نے اسے کچھ نہ دیا ہو۔ آفرین بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب اس کے آنسو اس کے
برداشت سے باہر ہو گئے تو وہاں سے چلا گیا۔ اگلی شام کو وہ اس کی ڈگری اور دوسرے کاغذات اس کے گھر سے نکال لایا اور اسے دینے کے لیے آیا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر ہو گئی، وہ گھر نہیں لوٹی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اس کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ تو صبح اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، چابی ہمیں دے گئی ہے کہ مالک مکان کو دے دے، پڑوس کی عورت نے اندر سے اسے بتایا۔ کسی نے برچھی سے ایک بار پھر آفرین کے پورے وجود کو چھیدنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صبا کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس بار وہ نہیں ملے گی۔ صبا کے گھر والے پاکستان آ گئے تھے۔ انہوں نے آفرین کے گھر والوں سے سارے تعلقات توڑ دیے تھے، لیکن آفرین سے صبا کے والد ناراض نہیں رہ سکے۔ اس نے ان کے پیروں میں گر کر ان سے معافی مانگ لی تھی۔ واپس امریکہ جاتے ہوئے اس نے ان سے صبا کا گھر خرید لیا تھا۔ پھر وہ خود بھی آسما اور حیدر کے ساتھ واپس فرانس آ گیا۔ یہاں آ کر اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا اور 2-3 ماہ تک وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا ڈپریشن کے دورے پڑتے اور وہ کئی دنوں تک خاموش رہتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آسما اور حیدر کی وجہ سے نارمل ہونے لگا تھا۔ آسما نے ان دنوں اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اس سے صبا کے بارے میں باتیں کرتا رہتا اور وہ بڑے صبر اور ہمدردی سے سنتی رہتی، اور جب اس پر خاموشی کے دورے پڑتے تو وہ صبا کا ذکر کر کے اسے بولنے پر مجبور کرتی تھی۔ کئی سال وہ پاکستان نہیں گیا تھا۔ پھر باپ کی وفات پر اس نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ ہر ایک اپنی بچی کا تحفظ چاہتا ہے۔ سارا کے ماں باپ نہیں ہیں۔ رشتے کے لحاظ سے میں ہی اس کی سرپرست ہوں۔ پھر اگر میں اس کی سرپرستی کے لیے ایسی زحمت چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اقصیٰ نے نکاح سے کچھ دیر پہلے حق مہر میں آفرین کے گھر کا مطالبہ کیا تھا۔ آفرین نے اس کے مطالبہ پر صبا کا گھر سارا کے نام پر کر دینے کی پیشکش کی، لیکن اقصیٰ صبا کے گھر کے ساتھ ساتھ آفرین کا گھر بھی سارا کے نام لکھوانا چاہتی تھی۔ آفرین کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن حیدر اس پر بگڑ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے پاپا؟ یہ کون ہوتی ہے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنے والی؟ پہلے انہوں نے فوراً شادی کا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے آپ کے مجبور کرنے پر اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اب یہ حق مہر میں بیجا مطالبات پیش کر رہی ہے۔ سارا کے لیے 5 لاکھ زیورات اور اس کی امی کا گھر حق مہر میں کافی نہیں ہے جو یہ آپ کے گھر کے لیے کہہ رہی ہے؟ میں ان کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں مانوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ گھر آپ کا ہے اور میں کسی صورت میں کسی اور کا نہ ہونے دوں گا۔ ان کو اگر اتنی چیزیں قبول نہیں ہیں تو یہ اپنی بھانجی کی شادی ہی کہیں اور کر دے۔ وہ بے حد غصے میں تھا اور کسی طور پر آفرین کی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ حیدر، تم جذباتی مت بنو۔ یہ گھر سارا کے نام کر دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ گھر میرے نام ہو، تمہارے نام ہو یا سارا کے نام، ایک ہی بات ہے۔ رہنا تو ہم تینوں کو ہی ہے یہاں۔ آفرین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ جو چیز آپ کی محنت کی ہے وہ میں یا میری بیوی کیسے ہتھیا سکتے ہیں؟ انہیں مطالبات میری حیثیت دیکھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کی حیثیت دیکھ کر۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ حیدر، یہاں بدلہ سارا کی ذات کا ہے۔ میں ایک مکان کی خاطر اس کے نکاح پر جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح شادی سے انکار کرنے پر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر سارا کو پڑے گا، اور میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دوں گا جس سے اس کی فیلنگ ہرٹ ہو۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا دیا تھا، لیکن حیدر کا دل بری طرح کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے اتنی جلدی شادی کی وجہ سے بہت خوش نہیں تھا، اور اب اقصیٰ کے ایسے مطالبات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ آفرین اس صورتحال سے نہ پریشان تھے نہ ہی خوش۔ اقصیٰ نے واقعی شادی جلدی کرنے کے لیے شور مچایا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے سارا کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ آفرین کی رضامندی کے بعد انہوں نے اپنے بھائی اور باپ کو بھی امریکہ سے اپنی فیملی کے ساتھ بلوا لیا تھا۔ آفرین کے انکار کے باوجود ان لوگوں نے سارا کے لیے دہیز خریدنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سارا کے لیے ہر وہ چیزیں خریدی تھی جس کی اسے ضرورت ہو سکتی تھی۔ نکاح مہندی سے کچھ دیر پہلے کیا گیا تھا، اور دوسری شام سارا کی رخصتی تھی۔ آفرین کی بڑی بہن نے حق مہر کے سلسلے میں اقصیٰ کے مطالبے سے جب سب لوگ کمرے سے چلے آفرین کی بڑی بہن نے حق مہر کے سلسلے میں اقصیٰ کے مطالبے سے سارا کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جہاں پریشان ہوئی تھی وہی بے حد شرمندہ بھی تھی۔
نکاح کے بعد جب سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اس نے اقصیٰ سے اس بات کی شکایت کی، مگر انہوں نے اس کی بات یہ کہتے ہوئے سنی انسنی کر دی، تم ابھی چھوٹی ہو، دنیا کو سمجھ نہیں سکتی ہو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری محفوظ مستقبل کے لیے کیا ہے، اور ٹھیک کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تم یا کوئی اور اعتراض کرے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل کر گھر کے برآمدے میں آ گئی۔ سامنے صحن روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مہندی آفرین کے گھر کے بجائے تایا کے گھر سے صحن میں آنی تھی اور وہی پر تمام رسمات سر انجام دے آنی تھی۔ اس کے بعد صبا کے گھر سے ان سب نے حیدر کی مہندی لے کر تایا کے گھر جانا تھا۔ سارا انتظام صحن میں کیا گیا تھا اور اسے خوب سجایا گیا تھا۔ ہمیشہ شادی کی تقریبات کے لیے صحن کو ہی استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا تھا اور اس میں بہت زیادہ مہمان بیٹھ سکتے تھے۔ ایک تھکاوٹ کی لہر ان کے وجود پر چھائی جا رہی تھی۔ وہ برآمدے میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ عظیم نے اندر سے باہر آتے ہوئے اس سے پوچھا۔ عظیم، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم سب یہ ٹھیک کر رہے یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں سارا کا رشتہ حیدر کے ساتھ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ وہ بے حد بے چین تھی۔ اقصیٰ، اب ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، نہ موقع۔ سارا کا نکاح ہو چکا ہے، کچھ دیر بعد مہندی کی رسم ادا کی جائے گی اور کل شام اس کی رخصتی ہے۔ پھر اب کسی باتوں پر ملال کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے نرمی سے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ہاں، بس ملال ہی تو نہیں جاتا۔ اقصیٰ کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم پریشان مت ہو، حیدر اچھا لڑکا ہے، سارا کا خیال رکھے گا۔ پھر سارا بھی اسے پسند کرتی ہے۔ صرف اسی ایک وجہ سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا، ورنہ عظیم میں کبھی سارا کو اس جلیل خاندان میں جانے نہ دیتی۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ صبا کی بیٹی ان کے پاس جائے۔ اقصیٰ خود پر ضبط نہیں رکھ سکی اور رونے لگی۔ عظیم کچھ افسردگی سے خود بھی اقصیٰ کے پاس بیٹھ گئے۔ اقصیٰ، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے بہن کا ہاتھ تھام کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ میں کیا کروں عظیم، مجھے کچھ بھولتا نہیں ہے۔ مجھے آج بھی ایک ایک بات یاد ہے، ایک ایک منظر نقش ہے میرے دل پر۔ یہی گھر تھا، یہی لوگ تھے، اسی طرح سب کچھ سجا ہوا تھا، اسی طرح سب لوگ ہنس بول رہے تھے۔ جب تائی امی نے نیچے آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں بھی امی کے ساتھ ہوس پاختہ اوپر گئی تھی اور وہاں تائی امی نے اسے عادل کے ساتھ کمرے سے نکالا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا میری بہن نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا ہوگا کہ تائی اس کی ساس اس کے ساتھ یہ دھوکہ کر سکتی ہے۔ آج آفرین کی بڑی بہن کو ایک معمولی گھر حق کے مہر میں دیتے ہوئے اتنا اعتراض ہوا کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے سارا کے پاس جا پہنچی اور اس شام وہی دوپٹے کے بغیر صبا کو دھکے دیتے ہوئے نیچے لائی اور اس سے ننگے سر اور ننگے پاؤں صحن میں دھکا دیا تھا۔ میں یہی بیٹھی ہوئی تھی جہاں آج میں بیٹھی ہوں، اور مجھے لگ بھی رہا تھا کوئی میرے وجود کو چھری سے کاٹ رہا ہے۔ تم بھی تو کھڑے تھے نا، یہی پاس ہی تو کھڑے تھے جب تایا نے اسے صحن کے بیچوں بیچ جوتے سے مارنا شروع کر کیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، امی ابو نے اسے کبھی سخت ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور اس شخص نے سب کے سامنے اس کے سر پر جوتے مارے تھے، اور میں عظیم، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بس یہی بیٹھی روتی چیختی رہی تھی اور سب لوگ برآمدے میں تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر تایا کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد ہے، وہ ایک بار بھی نہیں چیخی تھی۔ اس نے کتنے خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر مار کھائی تھی۔ اس کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، نہ ہم نے نہ کسی اور نے۔ تم اسے جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جب تائی امی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائی تھی کہ انہوں نے اسے اور عادل کو آفرین کے کمرے میں نہیں بھیجا تھا، اور صبا نے قرآن پر ہاتھ رکھنے سے انکار کر دیا، پھر آفرین نے اسی کمرے میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی، تب میرا دل چاہا تھا میں صبا کو ماروں۔ مجرم تو ہم تھے، گناہ تو ہم سے ہوئے تھے، اور یہ خاندان تو 7 پشتوں تک صبا کے مرکوز رہے گا۔ کس کس چیز کا قرض اترے گا؟ تایا کو خود مختاری کی بیماری تھی، فیصلوں کا شوق تھا، بڑا غرور تھا اپنے خاندان پر۔ وہ کس کس گناہ کا کفارہ ادا کریں گے؟ صبا آپا کو ایک بوڑھے کی دوسری بیوی بنا دینے کا، یا سارا پر ناجائز اولاد کا ٹھپا لگوا دینے کا، یا شادی کے 4 ماہ بعد اس کے طلاق ہونے جانے کا؟ اس خاندان کی جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم
ایک بار پھر ان سے رشتہ کر رہے ہیں، سارا کو اس گندگی میں پھینک رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا اس قابل ہے کہ انہیں معاف کیا جائے؟ ان کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ سب دیکھو، یہ سب کتنی خوش ہے، کتنی مطمئن ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی زندگیاں برباد کر دی ہے۔ یہ تو اس شادی کے ذریعے اپنے کفارے ادا کر رہے ہیں، عاقبات سنوار رہے ہیں، ورنہ انہیں سارا کی کوئی پرواہ ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو اقصیٰ، سارا کے ساتھ ہو سب نہیں ہو سکتا، سارا کے ساتھ وہ سب نہیں ہو سکتا جو صبا کے ساتھ ہوا۔ اس وقت ہم بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، صبا کو بچا سکتے تھے، نہ اسے تحفظ دے سکتے تھے۔ اب حالات ویسے نہیں ہیں، اب ہم سارا کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پھر آفرین اور حیدر دونوں سارا کا خیال رکھیں گے، تم پریشان مت ہو اقصیٰ۔ عظیم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ بھائی کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ صحن میں چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ مہندی لے جانے کے لیے سب لوگ تایا کے گھر اکٹھے ہو رہے تھے۔ اقصیٰ کی بڑی بیٹی باہر آ گئی۔ اوفو امی، اب تو آ کر تیار ہو جائیے، وہ لوگ آنے والے ہیں، جلدی کرے، اب یہ رونا دھونا ختم کرے۔ وہ آ کر ماں کا بازو کھینچنے لگی۔ اقصیٰ آنکھیں پوچھتے ہوئے تیار ہونے کے لیے اندر آ گئی۔ رات دیر تک مہندی کا ہنگامہ جاری رہا۔ بس مجھے یہاں اتار دے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، سارا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اقصیٰ نے بھی گاڑی سے اترنا چاہا، لیکن سارا نے انہیں روک دیا۔ نہیں خالہ، مجھے اکیلے ہی جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں بس اپنی دوست سے مل کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ اقصیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانے دیا۔ وہ اسے تیار کروانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر جا رہی تھی، تب اس نے اپنے کسی دوست سے ملنے کی فرمائش کی تھی اور ڈرائیور کو پتہ بتایا تھا۔ اقصیٰ نے بڑے آرام سے ڈرائیور کو وہاں جانے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ بارات کو شام 5 بجے آنا تھا اور اس وقت صرف 1 بجا تھا۔ گاڑی میں اقصیٰ کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی افسا اور عظیم کی بیوی مریم تھی۔ روڈ پر ایک بلند و عمارت کے سامنے اس نے گاڑی رکوائی تھی۔ یہی اوپر اس کا فلیٹ ہے، سارا نے اقصیٰ کو بتایا اور گاڑی سے اتر کر چلی گئی۔ ڈرائیور نے کار پارکنگ میں کھڑی کر دی اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں وہاں تقریباً 15 منٹ گزر گئے، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ اب اقصیٰ کو بے چینی ہونے لگی۔ بیوٹیشین کے ساتھ ان کی 2 بجے کی اپائنٹمنٹ تھی اور 1:30 یہی بج چکا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، اقصیٰ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ امی، اب کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سارا کو ڈھونڈنے جائیں اور وہ اتنی دیر میں آ جائے، پھر ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے، افسا نے ماں سے کہا۔ نہیں، اگر سارا آ جاتی ہے تو تم لوگ بیوٹی پارلر چلے جانا، میں ٹیکسی لے کر آ جاؤں گی۔ اقصیٰ یہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ کمرشل عمارت تھی اور کافی لوگ اندر جا رہے تھے۔ فلیٹس کس منزل پر ہے؟ اقصیٰ نے چوکیدار سے پوچھا۔ بیوی، اس عمارت میں کوئی فلیٹ نہیں ہے، بس آفس ہے۔ اقصیٰ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے حوض بحال رکھتے ہوئے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ نہیں، آفس تو گراؤنڈ فلور پر ہوگے، اوپر والی منزل پر فلیٹ ہوگے۔ بیوی، یہ عمارت میرے سامنے بنی ہے، میں 15 سال سے یہاں ہوں، یہاں ساری منزلوں پر آفس ہے، فلیٹ کوئی نہیں۔ اوپر والی 2 منزلیں تو اسی کمپنی نے لے رکھی ہے۔ اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا نام بتایا۔ نیچے کی 2 منزلوں پر بھی صرف آفس ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اندر جا کر پتہ کر لے۔ اقصیٰ کو لگا تھا کہ جیسے ان کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی واپس کار پارکنگ میں آئی۔ چوکیدار کہہ رہا تھا کہ اس عمارت میں کوئی فلیٹ نہیں ہے، صرف آفس ہے۔ انہوں نے بوکھلائے ہوئے اقصیٰ اور مریم کو بتایا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر آئی تھی۔ عظیم کی بیوی بھی بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ تینوں عمارت کے اندر گئے اور انہوں نے جس سے بھی پوچھا تھا، سب نے یہی کہا تھا کہ وہاں کوئی فلیٹ نہیں ہے، صرف آفس ہے۔ تینوں بے حد پریشان ہو کر عمارت کے اندرونی دروازے پر بیٹھے گارڈ کے پاس آئی اور انہوں نے سارا کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی سارا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ آپ خود ہی دیکھ لے، اس عمارت میں اتنی زیادہ عورتیں آتی ہیں، ہم کس کس کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ گارڈ نے ان سے کہا۔ ان تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ امی، آپ اور انکل عظیم کو رنگ کر دیں، وہی کچھ کر سکتے ہیں، افسا نے ماں کو سمجھایا۔ ایک پبلک کال آفس سے فون کر کے انہوں نے عظیم کو بلایا اور وہ آدھا گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی چوکیدار اور گارڈ سے سارا کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرنی چاہی، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ سارا کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تم اسے یہاں لے کر کیوں آئی تھی؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ اسے اکیلے اندر جانے دو؟ وہ بری طرح اقصیٰ پر برس پڑے۔
اقصیٰ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ عظیم نے موبائل پر کال کر کے اقصیٰ کے شوہر اسد کو بھی وہی بلوا لیا تھا۔ وہ تینوں کو انتظار کرنے کا کہہ کر وہ دونوں ایک بار پھر اندر غائب ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آفرین کو یہاں بلا لیا جائے۔ اب تک تو بارات بھی روانہ ہو چکی ہوگی۔ تم لوگ ہوٹل چلے جاؤ، کیونکہ وہاں بارات کے استقبال کے لیے تو گھر والوں میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ اقصیٰ تم یہاں رہو، اور مریم تم آفرین کو یہاں بھجوا دو۔ اسے ابھی سارہ کی گمشدگی کے بارے میں مت بتانا، صرف یہ کہنا کہ عظیم کے کسی ضروری کام کے لیے یہاں بلا لیا ہے، اور کسی سے بھی سارہ کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ بس یہی کہنا کہ وہ ابھی بیوٹی پارلر میں ہے اور اقصیٰ اس کے پاس ہے۔ عظیم نے انہیں ہدایت دی اور انہیں بھجوا دی۔ آدھا گھنٹہ بعد آفرین بھی آ گئے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ انہیں وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ عظیم بھائی نے ان کو پورا واقعہ در واقعہ بتا دیا اور ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارہ کہاں جا سکتی ہے؟ اقصیٰ کہیں تم نے تو اسے کچھ نہیں بتایا؟ آفرین کا ذہن فوراً اقصیٰ کی طرف گیا تھا۔ نہیں آفرین، یقین کرو میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اچانک کیوں غائب ہو گئی۔ اقصیٰ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ خدا خیر اقصیٰ، اگر یہ سب تم نے کیا ہے تو ایسا مت کرو۔ وہاں پورا خاندان اکٹھا ہے، میرے سب دوست احباب ملنے والے جمع ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کروں گا؟ آفرین عباس نے منت آمیز انداز میں اقصیٰ سے کہا۔ آفرین میرا یقین کرو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ سارہ کو میں نے نہیں بھیجا۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، غلط بیانی کر کے گئی ہے کہ یہاں اس کے ایک دوست کا فلیٹ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کے چلے جانے سے صرف تمہاری رسوائی ہوئی ہے؟ نہیں آفرین، ہم بھی کسی کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اقصیٰ بے اختیار رو پڑی۔ آفرین انہیں بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک انہوں نے بھی ایک ہلکی سی امید میں اس کی عمارت میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر بالآخر اپنے ایک دوست کو فون کر کے پولیس کو بلوایا۔ پولیس کو تھوڑی سی طبیعت سے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ سامنے والے گیٹ سے داخل ہونے کے بعد عقبی گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور وہاں سے آسانی سے جا سکتی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ آفرین نے ہوٹل واپس آ کر حیدر کو ایک کمرے میں بلایا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ پاپا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے اور کیوں جائے گی؟ وہ رؤاسا ہو گیا۔ مجھے بتائے میں کیا کروں؟ میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ حیدر، خود پر قابو پاؤ۔ اقصیٰ سب سے کہہ کر گئی ہے کہ سارہ کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی اور اس وجہ سے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا ہے۔ ہم بھی سب سے یہی کہیں گے۔ پاپا، لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس بات پر یقین کر لیں گے؟ میں ان کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گا؟ مجھے سچ بتائے، وہ کیوں گئی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ حیدر کو لگ رہا تھا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ پاپا، آپ کو جو کچھ مجھ سے چھپانا تھا آپ نے چھپا لیا۔ مجھے صرف سچ بتائے، صبا سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا؟ سارہ کس وجہ سے چلی گئی؟ اس رات سارے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں گھر آئے تھے اور حیدر گھر آتے ہی سارہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سارہ اپنی کچھ چیزیں صبا کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس کا باقی سامان یہیں پر تھا اور اس کی چیزیں دیکھتے ہوئے حیدر کو جھٹکے پر جھٹکے پہنچ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ آفرین کے صبا کے نام لکھے ہوئے لیٹر اور کارڈ لگ گئے تھے، اور ان کی وہاں موجودگی نے اسے جتنا حیران کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر اس کنیکشن نے حیران کیا تھا کہ صبا آفرین کی ڈیورسی رہ چکی ہے۔ پھر اس کے ہاتھ سارہ کی تعلیمی اسناد لگی تھی اور وہ جان کر چکت ہو گیا تھا کہ وہ گریجویشن تک فرینچ کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پر پڑھ رہی تھی۔ پھر وہ باپ کے پاس آیا تھا اور اب وہ ان سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈز اور لیٹرز ان کے سامنے ٹیبل پر پھینک دیے تھے۔ آفرین انہیں دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ سارہ کے کمرے سے۔ اسے یہ کہاں سے ملے یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ میں یہ جان کر آپ کو مزید صدمہ ہوگا کہ وہ کالج میں فرینچ پڑھ رہی تھی۔ اب آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائے، مجھے بتائے وہ سب کچھ جو آپ نے نہیں بتایا اور جس کی سزا مجھے ملی ہے۔ آفرین اپنا سر جھکا لیا۔ آمنہ، اب اٹھ جاؤ یار، اتنی دیر سوتی رہو گی؟ گل کی آواز نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گل آئینہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھی جس سے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اس کا چہرہ دیکھتی۔ روز اس وقت اسی طرح سج دھج کر باہر آتی جاتی تھی۔ اس کے بقول وہ اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی تھی
مگر اس کا منگیتر ہر تیسرے چوتھے دن بدل جاتا تھا۔ سارا کو اس کے منگیتر پر اعتراض تھا، نہ منگیتر کے بدلنے پر۔ بس میں اب جا رہی ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا، اجرا آج دیر سے آئے گی، وہ مجھے صبح بتا کر گئی تھی۔ گل نے باہر نکلتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ روزہ افطار ہونے میں ابھی تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی، وہاں کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا۔ پچھلی رات کے پکائے ہوئے کچھ دال چاول ابھی بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عذرا اور گل دونوں باہر سے کھانا کھا کر آئیں گے اور شاید اپنے لیے کچھ ساتھ لے بھی آئے۔ چاولوں کو گرم کرنے کے بعد ایک گلاس پر پانی اور چاول لے کر وہ کمرے میں آ گئی۔ دونوں چیزوں کو اس نے فرش پر رکھ دیا اور خود دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ روز دن میں سوتی نہیں تھی، مگر آج خاص بات تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچی تھی۔ 1.5 ماہ میں یہ تیسرا موقع تھا جب سارا کا اس سے سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ پہلی دفعہ اس کا حیدر سے ٹکراؤ تب ہوتے ہوتے رہ گیا تھا جب کچھ دن اپنے دوست کے پاس رہنے کے بعد اس نے اس کے ذریعے ایک ہاسٹل میں کمرے کرائے پر لیا تھا۔ اسے ہاسٹل میں آئے تیسرا دن تھا جب وہ کسی کام سے باہر گئی تھی اور واپسی پر اس نے بہت دور سے ہی اس کی سلور بریک کار ہاسٹل کے باہر دیکھ لی تھی۔ وہ بہت محتاط ہو کر کچھ آگے بڑھی۔ نمبر پلیٹ کو پہچان گئی۔ کار میں کوئی نہیں تھا، یقیناً وہ اندر ہوگا۔ کار سے کچھ آگے پولیس کی ایک وین ہی کھڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے دوست کے پاس واپس آئی۔ سارا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تمہارے انکل اور خالہ تمہاری شادی کسی بوڑھے کے ساتھ نہیں کر رہے۔ میں حیدر سے مل چکی ہوں، اس نے مجھے نکاح نامہ بھی دکھایا ہے اور تمہارے کارنامے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس کو تمہارا ٹھکانہ دے دیتی۔ اس کی دوست امیرہ نے اس کی شکایت پر کہا۔ وہ فیکٹری میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور سارا شادی والے دن سیدھی اس کے پاس گئی تھی۔ سارا کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس سے چلی آئی۔ پھر دوبارہ وہ ہاسٹل نہیں گئی۔ اس کا بیگ اس کے پاس تھا جس میں اس کی ساری رقم موجود تھی۔ ہاسٹل میں پڑے ہوئے تھوڑے سے سامان کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کسی دوسرے ہاسٹل میں کمرہ ڈھونڈنے کے بجائے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک فلیٹ 600 روپے مہینے کرائے پر لے لیا۔ فلیٹ میں پہلے ہی 2 لڑکیاں رہتی تھیں اور فلیٹ صرف ایک کمرے، چھوٹے سے کچن اور اسی سائز کے باتھ روم کا تھا، اور اس کی حالت کافی خراب تھی، مگر سارا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے سر پر چھت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوسری بات، حیدر سے تب اس کا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا جب اس نے کام کی تلاش شروع کی تھی۔ اس کے پاس اس کے ایجوکیشنل مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ نہیں تھے اور ان کے بغیر کوئی ڈھنگ کی جاب حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا تھا کہ جس اکیڈمی کے ذریعے اس نے پہلے ٹیوشن حاصل کی تھی، وہاں اس نے اپنے ڈاکیومنٹس کی کاپی جمع کروائی تھی اور اس اکیڈمی کے ذریعے ایک بار پھر سے ٹیوشن حاصل کر سکتی تھی۔ وہ ایک روز وہاں گئی تھی۔ اکیڈمی کے مالک کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پھر کسی ضروری کام سے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ کسی بچے کے والد تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اور ان کے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، اسی لیے سارا وہاں بیٹھ کر کچھ دیر انتظار کرے، بس آدھا گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے 10 منٹ وہاں بیٹھ کر انتظار کیا اور پھر ایک دم اس کی سکس سینس اسے کسی خطرے سے خبردار کرنے لگی۔ اس نے اس اکیڈمی کے مالک سے پانی مانگا۔ وہ پانی لینے اندر گیا اور وہ پیچھے والا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے سڑک پار کر لی اور پھر جیسے ہی وہ کارنر پر مڑی، سلور گرے رنگ کی وہی جانی پہچانی کار اس کے قریب سے گزر گئی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اگر چند منٹ اور میں وہاں رکتی تو یہ شخص میرے سامنے ہوتا، اس نے بے اختیار سوچا۔ اس کے بعد صرف اس اکیڈمی نہیں گئی بلکہ کسی اکیڈمی نہیں گئی۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صرف ان کے ذریعے ہی وہ کسی فیکٹری میں کوئی معقول جاب حاصل کر سکتی تھی۔ کل وہ اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دوبارہ بنوانے کے لیے اسکول گئی اور کلرک نے اسے دوسرے دن آنے کے لیے کہا تھا، اور آج جب وہ اپنے اسکول گئی تھی تو اس اسکول کے گیٹ پر 30-40 فیٹ کے فاصلے پر کھڑی اس کی کالی کار نے ایک بار پھر اسے دہلا دیا تھا۔ اے خدا، یہ شخص کیوں سانپ کی طرح میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا اور گمسم سی وہاں سے واپس چلی آئی۔
اس نے راستے میں ہی اپنے ڈاکیومنٹس کو پھر سے پانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور پورا راستہ یہی سوچتی رہی کہ اب وہ کیا کرے۔ گھر آ کر کو بستر میں گھس کر سو گئی تھی اور اٹھنے کے بعد وہ خالی ذہنی کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رات اس نے سب کچھ سنا تھا۔ اچھا یہ بھول گئی تھی کہ سارا صبا کے کمرے میں ہے۔ صبا کے کمرے میں ہے اور صبا کے کمرے کی کھڑکی اسی برآمدے میں کھلتی ہے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس نے کپڑے بدلنے کے لیے سب کو کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کیا تھا اور تبھی اس نے اقصیٰ اور عظیم کی باتوں کی آواز سنی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی اور پھر ہر راز گیا تھا۔ اس کی ماں نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کیوں اس طرح اپنی زندگی برباد کر دی تھی، سب کچھ اس کے لیے راز نہیں رہ گیا تھا۔ وہ ایک اسٹیچو کی طرح ساکت رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، روئے، چیخے، چلائے، وہاں سے بھاگ جائے، کیا کرے۔ پھر اسی کا جس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا اور وہ جیسے ہی ہوش میں آ گئی تھی، اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر مہندی کی رسم کے لیے اسے باہر صحن میں لے جا کر پھولوں سے سجی ہوئی چوکی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ پھر باری باری خاندان کی مختلف عورتوں نے اس کے سر میں تیل لگانا اور اس کے ہاتھ میں مہندی رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ ہر بار جب کسی کا ہاتھ کے سر پر تیل لگاتا تو اسے ایسا لگتا جیسے کسی نے اسے جوتا مارا ہو، اور اسی طرح سے صحن کے بیچوں بیچ جس طرح 24-25 سال پہلے اس کی ماں کو مارا گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ یہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسی طرح رو رہی ہے جیسے سب لڑکیاں شادی پر روتی ہے۔ اسے ان سب کے چہرے بھیانک لگ رہے تھے۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ اسے عظیم لگ رہے تھے، جنہوں نے سب کچھ بھول کر اسے اپنایا تھا، اور اب وہ ان سب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اسی طرح جیسے اس کی ماں۔ اس کی گود نوٹوں سے بھر رہی تھی اور اس نے اپنا وجود کسی مزار پر رکھے ہوئے اس ہڈیے کے ڈبے کی طرح لگ رہا تھا جس میں لوگ خود کو بچانے کی منت پورا ہونے پر یا اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ ڈال کر جاتے ہیں۔ ہاں، وہ سب ٹھیک یہی کر رہے تھے۔ صبا سے کی جانے والی زیادتی کے کفارے کے لیے اس کی بیٹی پر روپے نچھاور کر رہے تھے۔ وہ روتے روتے چپ ہو گئی تھی۔ ایک آگ نے اس کی وجود کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ اسے کیا کرنا تھا اس نے سوچ لیا تھا، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ اس عمارت میں گئی تھی اور پھر اس کے پچھلے گیٹ سے نکل کر سیدھا اپنے دوست کے پاس فیکٹری میں گئی تھی۔ وہاں اس نے رو رو کر اسے بتایا تھا کہ کس طرح خالہ اور انکل ایک بوڑھے شخص کے ساتھ زبردستی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر سے بھاگ آئی ہے۔ امیرہ اور اس کے گھر والے بھی اسی عمارت میں رہتے تھے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے اسے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ دوسرے دن اس عمارت میں پولیس آئی تھی اور اس نے سارا کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ سارا کا پرانا فلیٹ اب کسی اور رہائش کے پاس تھا، اور پولیس نے اس عمارت میں ہی نہیں گئی تھی بلکہ اس فیکٹری میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ امیرہ کے گھر والوں نے اس کے بارے میں ڈر کے مارے پاس پڑوس کے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تیسرے دن اب میرا اخبار میں آئی تھی جس میں اس کی گمشدگی کی خبر کے ساتھ اسی انگیجمنٹ پر کھینچی جانے والی ایک تصویر اور ایک بڑے انعام کی آفر تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی تصویر ایک ہفتے تک روزانہ اخبار میں پبلش ہوتی رہی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے۔ سارا جانتی تھی کہ امیرہ بہت دنوں تک اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے پاس وہ ساری رقم موجود تھی جو مہندی پر اسے دے دی گئی تھی، اور اسی لیے اس نے امیرہ سے اپنے لیے کسی اور جگہ بندوبست کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسے یہ حادثہ تھا کہ وہ لوگ کہیں اسے ڈھونڈتے ہوئے امیرہ کے گھر تک نہ پہنچ جائے، اور بعد میں اس کا حادثہ سچ ثابت ہوا۔ اخبار میں بارش ہونے والی تصویر میں اس کا چہرہ میک اپ سے بالکل بھرا ہوا تھا، اور یہ اس کے حق میں اچھا ثابت ہوا تھا۔ گل اور عذرا کو اس نے اپنا نام آمنہ بتایا تھا۔ گل اور عذرا کون تھی، وہ وہاں کیوں رہتی تھی، اسے کچھ پتہ نہ تھا، نہ جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے صرف یہ پتہ تھا کہ وہ دونوں کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ان دونوں نے سارا سے اس کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر اس کی کلائیوں تک مہندی سے بھرے ہاتھوں نے انہیں کئی قسم کے شبہات میں ڈالا تھا، اور ہر بار جب وہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ تنگ آ کر انہوں نے اس سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیا۔ کئی دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ سارا کو خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس بات پر اس کا دل بھر جاتا اور وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔
پھر کئی گھنٹے تک روتی رہتی۔ عزت اور خودداری کی خاطر لگژریز کو ٹھوکر مارنا کتنا مشکل کام ہے یہ اب اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ صرف 4 ماہ لگژری میں رہی تھی اور اس کے لیے اب پہلے کی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ امی تو پیدائش سے جوانی تک لگژری میں رہی تھی، پھر انہوں نے کیسے سب کچھ چھوڑ دیا؟ وہ سوچتی اور آنسو بہاتی جاتی ہے۔ گل نے ایک دن اس سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے بھی کئی دفعہ امی سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ ہر بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی تھی، جواب نہیں دیتی تھی۔ لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب اس کی سمجھ میں آیا گیا۔ کیوں دل چاہتا ہے کہ اپنوں کی نظروں سے اپنے وجود کو چھپا لیا جائے، دوبارہ ان کے سامنے نہ آیا جائے، نہ ان سے کبھی بات کی جائے۔ یہ بھی اس کی نظر میں راز نہیں رہا تھا۔ 4 سال اس نے صرف ماں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرینچ پڑھی تھی، مگر وہ انہیں سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ کتابیں پڑھنے اور زبان سیکھنے سے لوگوں کو اسرار سمجھ میں نہیں آتے، اور اب اس کی ماں کی طرح رہتے 1.5 ماہ ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ کے ہر راز کو جاننے لگی تھی۔ سائرن ہونے لگا تھا۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایک فیکٹری میں چھوٹے بچوں کی فراک سینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں زیادہ صفائی نہیں ہے، ابھی کافی عرصہ تمہیں کام سیکھنا پڑے گا، اسی لیے تمہیں باقی عورتوں جتنے روپے نہیں ملیں گے، بلکہ سیکھنے والی لڑکیوں کی طرح اسٹائپنڈ ملا کرے گی۔ پہلے ہی دن سپروائزر عورت نے اس کا کام دیکھ کر کہہ دیا تھا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے کام میں صفائی نہیں ہے۔ وہ سلائی کڑھائی میں کبھی بھی ماہر نہیں رہی تھی، بس اسے بہت سے دوسرے کاموں کی طرح یہ بھی آتا تھا۔ اس نے اس فیکٹری میں کام ہر طرح سے مایوس ہونے کے بعد شروع کیا تھا۔ وہ ملنے والے معاوضے سے خوش نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے پاس روپے کم ہوتے جا رہے تھے اور ہر ماہ فلیٹ کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل اور دوسری اخراجات کے لیے اسے روپے چاہیے تھے۔ یہاں کام کرنے سے بہت زیادہ نہیں، لیکن وہ اتنے پیسے ضرور کما سکتی تھی جس سے اس کے بنیادی اخراجات پورے ہو جاتے۔ 2 دن پہلے عذرا نے اطلاع دی تھی کہ وہ چند دنوں میں فلیٹ چھوڑنے والی ہے، شادی کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک بری خبر تھی، کیونکہ اس کے فلیٹ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے اور گل کو فلیٹ کا زیادہ کرایہ دینا پڑتا اور بجلی اور گیس کے بل آپس میں بانٹنے پڑتے تھے۔ پہلے وہ 3 لوگوں میں شیئر ہوتا تھا۔ اس نے بجھے دل سے عذرا کو مبارکباد دی تھی اور بستر میں لیٹ کر ایک بار پھر حساب کتاب میں مصروف ہو گئی۔ کل گل اور عذرا دونوں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی بستر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور باتیں کرتے کرتے ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ افسردگی سے ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی اور پھر انہیں سوچوں میں وہ سو گئی تھی۔ دوبارہ ان کی آنکھ سحری کے وقت کھلی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ چند لمحے پہلے اس نے سپنے میں کیا دیکھا تھا۔ اس نے حیدر کو دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں حیدر کے گھر کے لان میں پھر رہے ہیں اور ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے، اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور اب وہ کمرے میں پھیلی ہوئی تاریکی کو گھور رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ بہت دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ اسے خواب میں اپنے ساتھ دیکھتی تھی، اسی طرح اپنے مقصود انداز میں باتیں کرتا ہوا، دھیمی آواز میں ہنستا ہوا، اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس نے بستر سے نکل کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ چند منٹوں کے بعد گل اور عذرا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا اور وہ دونوں رات کو اسے بتا چکی تھی کہ صبح وہ بھی روزہ رکھے گی۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور پھر تینوں کے لیے پراٹھے پکانے کے بعد اپنے حصے کی چائے کا کپ اور پراٹھا لے کر کمرے میں آ گئی۔ گل کو عذرا بھی چائے پراٹھا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے بے دلی سے چائے کے ساتھ نگل رہی تھی۔ تب بھی گل نے کسی بات پر کہکہا لگائے۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہوا، بس اس نے چائے اور پراٹھے کے ایک طرف رکھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بے آواز رونا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تم پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ گل اور عذرا اس کے قریب چلی آئی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس وقت کون یاد آ گیا؟ کیا رونے کی بیماری لگا رکھی ہے؟ اب پھر دورہ پڑ گیا ہے؟ سحری ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کم سے کم اپنا کھانا تو کھا لو آمنہ۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس وقت رونے کی کیا بات ہے؟ اپنا سر اٹھاؤ۔ گل اور عذرا باری باری اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ چپ نہ ہوئی، نہ اس نے سر اٹھایا۔
تنگ آ کر گل اور عذرا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اذان ہونے لگی، مگر وہ اسی طرح چہرہ چھپائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ دونوں کمرے کی لائٹ بند کر کے ایک بار پھر بستر پر جا چکی تھی۔ 6 بجے کے قریب اس نے اٹھ کر فیکٹری جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے نے فیکٹری میں بھی سب کو نوٹس ہوا تھا۔ طبیعت خراب ہے، اس نے ہر ایک سے یہی کہا۔ 3 بجے فیکٹری سے فری ہونے کے بعد وہ واپس گھر جانے کے بجائے بازار چلی گئی۔ پورا 1 گھنٹے وہ بغیر کسی مقصد کے بازار میں پھرتی رہی، دکانوں پر بیٹھتی ہوئی چہل پہل اور سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے عید کے کارڈز کے اسٹال دیکھتی رہی۔ پچھلے سال بھی وہ عید پر ماں کے ساتھ بے مقصد بازار میں پھرتی رہی تھی۔ تب اس کی دوست الفیشا بھی اس کے ساتھ تھی اور اس نے کچھ چیزیں بھی خریدی تھی۔ اس دفعہ وہ اکیلی ہی وہاں پھر رہی تھی۔ افطار میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس نے آج ملنے والی پوری سیلری کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں لگا دی۔ یہ عید کے لیے اس کی واحد عیاشی تھی۔ افطار میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جب وہ واپس فلیٹ میں پہنچی تھی، گل نے دروازہ کھولا۔ آؤ سارا، آج تو بہت دیر لگا دی، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ سارا نے غور نہیں کیا کہ اس نے اسے آمنہ کی بجائے سارا کیوں کہا۔ وہ بغیر کوئی آواز بھی اندر آ گئی۔ لفافے اس نے دیوار کے پاس پڑی چارپائی پر رکھ دیے۔ بیگ ہاتھ سے پھینکنے کے بعد اس نے چادر اتاری اور تھکے تھکے انداز میں سے چیک کرنے لگی۔ گل اور عذرا خلاف معمول تھی اور اس نے انہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہیلو سارا، کیسی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ پتھر کے پتلے کی طرح ہو گئی۔ آواز اس کے کانوں کے لیے اجنبی نہیں تھی، بہت آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کمرے میں ایٹرنیٹی کی طرح پھیلی ہوئی مانوس سی مہک کو اس نے اب محسوس کر لیا تھا۔ سر اٹھا کر اسے کمرے میں ڈھونڈنے کے بجائے اس نے اسی طرح گردن کو حرکت دیے بغیر سر جھکائے ہوئے فرش پر نظریں دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں دائیں کونے میں لیدر شوز اس پر اس کی نظر اٹک گئی۔ وہ کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، دیوار سے ٹیک لگائے، سیاہ جینس اور اس کی کلر کی لیدر جیکٹ میں ملبوس، پرسکون، سنجیدہ نظر اس پر جمائے ہوئے۔ سارا نے صرف ایک بار اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ چادر کو ایک بار پھر کھول کر اس نے کندھوں پر ڈال دیا۔ سارا، یہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تمہارا نام آمنہ نہیں سارا ہے۔ کمرے میں گل کی آواز گونجی۔ سارا کا دل نہیں چاہا کہ وہ گل اور عذرا کی شکل دیکھے۔ ہم ذرا ساتھ والے فلیٹ میں جا رہے ہیں، تمہیں ان سے جو بات کرنا ہے کر لو، سارا نے عذرا کو کہتے اور پھر دروازہ بند کرتے سنا۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ فرار ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ سارا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ اب پہلے والی جگہ سے آگے بڑھایا تھا۔ مجھے کسی کو کوئی بات نہیں سننی ہے، تم یہاں سے جاؤ، اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس نے کہا۔ لیکن مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ وہ چلا اٹھی۔ میں نے کہا تم یہاں سے جاؤ۔ ہاں، چلاؤ اور چلاؤ، اس سے تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا اور تمہیں اس وقت اسی کی ضرورت ہے، وہ کسی ماہر سائیکولوجسٹ کی طرح کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اور مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے، حیدر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اپنے باپ سے پوچھو، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے پاپا سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے تم پر کیا ظلم کیا تھا؟ میری ماں نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ تمہارے باپ نے ان سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا؟ وہ فرش پر بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو یہ سوال تمہیں پاپا سے کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا کہ ان سے، کہ بلکہ میرے ساتھ چل کر ان سے پوچھو۔ مگر تم میں اتنی ہمت کہاں کہ تم ان کے سامنے کھڑی ہو کر بات کر سکو؟ وہ اسے چیلنج دینے والے انداز میں بولا۔ میں تمہارے گھر دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتی ہوں، نہ تمہارے باپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس پر گھرائی۔ اگر تم میرے باپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی تو پھر تم نے میرا پرپوزل قبول کیوں کیا؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا میرے ساتھ؟ سارا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تب مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا تو تمہارے ساتھ نکاح تو دور کی بات ہے، میں کبھی تمہارے باپ کے پاس بھی نہ جاتی۔
میں کبھی اس شخص کے پاس جانا پسند نہ کرتی جس نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی، جس نے ان کو بے عزت کیا۔ سارا، تم یہ بات مت کہو، تمہیں یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری امی کہہ سکتی تھی کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا اور انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، مگر تم بدلہ لے چکی ہو، تم نے مجھے بے عزت کیا ہے۔ اگر تمہاری ماں بے قصور تھی تو مجھے بتاؤ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کیا تم نے سوچا کہ تمہارے اس طرح چلے جانے سے میں لوگوں کے سامنے تماشا بن کر رہ جاؤں گا؟ نہیں، تم نے نہیں سوچا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میرے دادا دادی نے نہیں سوچا تھا، اسی طرح جس طرح میرے باپ نے نہیں سوچا تھا۔ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ بتا سکتی ہو تو بتاؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تمہاری امی کا دل مرنے کو چاہا ہوگا، میرا دل بھی چاہا تھا میں خودکشی کر لوں۔ تمہاری امی مظلوم تھی، تم مظلوم نہیں ہو۔ میں تم سے کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، میں بس تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تمہارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ یہ میں نے بعد میں سوچا تھا کہ اس سے حیدر نے اس کی بات کاٹ دی۔ دادا نے بھی یہ بعد میں سوچا تھا کہ انہوں نے تمہاری امی پر ظلم کیا۔ دادی نے بھی یہ بعد میں سوچا تھا کہ انہوں نے تمہاری امی کو رسوا کر دیا تھا۔ پاپا کو بھی یہ بعد میں خیال آیا تھا کہ انہوں نے تمہاری امی کی زندگی برباد کر دی۔ اگر تم اپنے اس ڈیسیجن کو جسٹیفائی کرتی ہو تو ان کو بھی کرو۔ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ہر ایک بعد میں ہی سوچتا ہے، تم ہو یا پاپا ہو یا دادی۔ سارا نے اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بہت کچھ، یہ کہ تم پاپا کو معاف کر دو اور یہ کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں دونوں کام نہیں کر سکتی، اس نے کانفیڈنٹلی کہا۔ پھر تیسرا کام میں کر سکتا ہوں، یعنی تمہیں طلاق دے دوں۔ سارا نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا اور گھٹتی ہوئی آواز میں کہا، دے دو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لے کر کہا، طلاق لے کر کیا کرو گی؟ کیسے رہو گی؟ زندگی کیسے گزارو گی؟ ویسے ہی گزاروں گی جیسے میری ماں نے گزاری تھی۔ یہ تو مشکل ہے سارا کہ تم اپنی امی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تمہاری امی کے بارے میں وہی کچھ جانتا ہوں جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں ان کو کسی سے بھی بہتر سمجھ سکتا ہوں، تم سے بھی بہتر۔ حالانکہ میں نے نہ کوئی سائیکولوجسٹ ہوں، نہ مجھے لوگوں کو سمجھنے کا شوق ہے، لیکن پچھلے 2 ماہ میں نے ان کے بارے میں اتنا سوچتا رہا ہوں کہ ان کو پسند کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا صبر کر سکتا ہے جتنا انہوں نے کیا۔ پاپا کو لگتا ہے جیسے صبا نے ان سے بہت محبت کی تھی اور جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر صبا نے دنیا ترک کر دی، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری امی کا اور خدا کا ایک بہت خاص رشتہ تھا۔ انہیں صرف خدا کے ہونے پر یقین تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہے، اور انہیں لگتا ہوگا کہ خدا نے ان کی گرد کی ایک حفاظتی دیوار کھینچی ہوئی ہے۔ انہیں یقین ہوگا کہ وہ خدا سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ کبھی اس یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ میرے دادا دادی تمہاری ممی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پاپا کے مجبور کرنے پر انہوں نے تمہاری امی سے ان کا نکاح کیا تھا۔ دادا نے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، لیکن دادی نہیں کر پائی، اور پھر وہی عورت والی رقابت اور سازش۔ پھر ایک کے بعد ایک ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے تمہاری امی کو انہیں یقین نہیں آیا ہوگا کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور تابوت میں آخری کیل پاپا نے طلاق دے کر گاڑی تھی۔ تمہاری امی کو لگا آفرین، عباس نے نہیں، خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور پھر ساری عمر زندگی وہ خدا کو منانے کی کوشش کرتی رہی۔ اور تمہیں پتہ ہے ایسے لوگ تمہارے جیسے دنیا والوں کے لیے کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو منا کر رکھو تو ان کا غلام بن جانے کو جی چاہتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاؤ تو اللہ سکون چھین لیتا ہے، جیسے پاپا کے ساتھ ہوا، میرے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں خوش یا مطمئن نہیں دیکھا جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کامیاب مینیجر، اچھی خوبصورت بیوی، اولاد، دولت، عزت۔ ان کے پاس کیا تھا جو نہیں تھا؟ ہاں، بس سکون نہیں تھا، نہ اب ہے۔ وہ اس طرح سے اسے سب کچھ بتا رہا تھا جیسے وہ اس کی بہترین دوست ہے، جیسے وہ سب بتانے کے لیے وہاں آیا ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتیں سنتی گئی۔ وہ اکیلے اس اذیت کا شکار نہیں تھے، ہمارے خاندان میں ہر فرد کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، دادا کو، دادی کو، پھپھو کو، میری ممی کو، اور اب مجھے۔
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تمہاری امی نے اللہ سے اتنی محبت کی، پھر اس کے علاوہ اور چیز کی خواہش نہیں کی۔ مگر سارا، تمہارا خدا کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کبھی بھی صبا کریم جیسی کینونت حاصل نہیں کر سکتی۔ تم گھر کو چھوڑ سکتی ہو، دنیا کو نہیں۔ تمہاری امی تمہاری طرح اکیڈمی نہیں گئی، نہ انہوں نے اپنے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے اب کسی مٹیریلسٹک پرسیوٹ میں شریک نہیں ہونا تھا۔ اور تم نہ دنیا چھوڑ سکتی ہو نہ خود کو۔ کچھ وقت گزرے گا، پھر تمہیں پچھتاوا ہونے لگے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے تم واپس آ جاؤ۔ تم نے یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری امی نے تمہیں میرے پاپا کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ تم ویسی زندگی نہ گزارو، عام لوگوں جیسی زندگی، نارمل زندگی گزارو، اپنی مرضی سے بے خبر رہ کر۔ اس لیے انہوں نے تمہیں اپنے بھائی بہن کے پاس نہیں بھیجا۔ انہیں یہ حادثہ ہوگا، وہ ان کے اور تمہارے ماضی کو چھپا کر نہیں رکھیں گے، اور یہ باخبری تمہیں ساری عمر تکلیف دیتی رہے گی۔ پاپا یہ کام کر سکتے تھے جو تمہاری امی نے تمہیں ان کے پاس بھجوا دیا۔ تمہارے نانا، ماما اور خالہ نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تم نہیں ملی۔ 1 ماہ پہلے وہ واپس چلے گئے۔ اب تمہیں صرف میں اور پاپا ڈھونڈ رہے تھے۔ سارا نے ایک بار پھر اپنے سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ تم سے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ پاپا سے ناراضگی ہے، ان سے لڑو، جو کچھ کہنا ہے کہہ دو۔ مجھ سے اگر کوئی شکایت ہے تو کرو، لیکن میرے ساتھ چلو۔ وہ سر چھپائے بے آواز روتی رہی۔ ہاں، تم نے سچ کہا، مجھے امی کی طرح دنیا میں رہنا نہیں آ رہا، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ امی کی طرح زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور میں بہت کمزور ہوں۔ وہ روتی ہوئی دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ دور کہیں سائرن بجنے لگا تھا، پھر اذان ہو گئی۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تپائی پر رکھے ہوئے لفافے کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک کھجور نکال کر افطار کیا۔ گل اور اجرا اندر آ گئی تھی۔ اس کو پھر دورہ پڑ گیا۔ گل نے سارا کو دیکھتے ہی بے اختیار کہا، سارا، روزہ کو افطار کر دو۔ اجرا نے کچن سے پلیٹ میں کچھ چیزیں رکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے سر اٹھایا تھا اور آستین سے چہرہ خشک کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس نے پلیٹ میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی اور کھڑی ہو گئی۔ بستر پر رکھے ہوئے بیگ کو اس نے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ حیدر مسکرایا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے اس کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھام لیا۔ تم جا رہی ہو؟ اپنا سامان تو لے جاؤ۔ اجرا اسے جاتے دیکھ کر چیخی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا حافظ، اس نے دروازہ پار کرتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا۔ اس کا ہاتھ تھامے کسی ننھے بچے کی طرح وہ اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے میں نے اپنی پوری سیلری تمہیں ڈھونڈنے پر خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اکاؤنٹ میں جو تھوڑے بہت روپے تھے وہ بھی خرچ چکا ہوں۔ اسی لیے اب تو میں چند سال میری طرح پاپا پر ڈپینڈ کرنا پڑے گا۔ حد سے زیادہ چھٹیوں پر بینک والوں کی طرف سے بھی ایک وارننگ لیٹر مل چکا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں میں اس کے آگے چلتے وہ کہہ رہا تھا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سارا کو ایک دم خیال آیا۔ میں جانتا تھا کہ تم ہاسٹل میں نہیں تو پھر کسی طرح کے کسی فلیٹ میں ہوگی۔ تم کسی بڑے پراپرٹی ڈیلر کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے ظاہر ہے کہ کسی چھوٹے موٹے پراپرٹی ڈیلر کے پاس ہی جاتی۔ پولیس نے تمام چھوٹے موٹے پراپرٹی ڈیلر کے کانٹیکٹ کیا اور تمہارے بارے میں انکوائری کیا۔ فائنلی ایک ڈیلر کے ذریعے پتہ مل گیا۔ پھر آج دوپہر کو ہی ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ تمہارے ساتھ رہنے والی لڑکیوں کو تمہاری فیکٹری کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں سیدھا وہی آتا۔ وہ کہتا گیا۔ حیدر زیادہ بات ہی نہیں کرتا۔ یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ کم گو ہے۔ وہ کسی سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ان کی عادتوں میں شامل ہے۔ آفرین عباس نے ایک بار اسے حیدر کے بارے میں بتایا تھا۔ سارا نے اس کم گو کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ مجھے اکثر چیزوں کا پتہ بعد میں چلتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، جیسے تمہاری امی اور پاپا کا اصلی رشتہ کیا ہے، وہ کون تھی اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا یہ اگر ہر دفعہ تم تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ میری گاڑی تھی جس کی موجودگی ہر دفعہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا کرتی، یا پھر یہ کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، یا کہ یہ محبت ایک طرفہ نہیں تھی۔ سارا کے گال گلابی ہو گئے، اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اور یہ بھی کہ تم جانتی تھی، وہ ایک دم فرینچ بولنے لگا، اس لا علمی سے مجھے کیا نقصان پہنچا، یہ تم مجھے گھر پہنچ کر بتانا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر عمارت سے باہر آ گئے تھے۔ اوئے ہوئے،
ٹائٹینک کے ہیرو ہیروئن جا رہے ہیں۔ پاس سے گزرتے ایک لڑکے نے سیٹی بجاتے ہوئے کمنٹ کیا تھا۔ حیدر نے جھیپتے ہوئے سارا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سامنے سڑک پر بہت رش تھا۔ زندگی کا راستہ اتنا ہی صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے صرف اٹھا کر آسماں پر چاند دیکھنے کی پہلی کوشش کی تھی۔